جامع ترمذی میں ایک روایت آتی ہے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے اس رات میں اللہ رب العزت پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ اور یہ روایت بھی آپ ان دنوں میں خصوصاً سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتی نظر آئے گی آپ کو۔ کیا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا نہیں ہے۔ میں آگے وضاحت کرنے والا ہوں کہ جو 15 شعبان کی رات ہے اس رات میں بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ عرب لوگوں میں جہاں بکریاں پالی جاتی تھی تو وہ تو ہزاروں کے ریوڑ ہوتے تھے، سینکڑوں سے کم تو کسی نے رکھی نہیں ہوتی تھی، اور پھر سارے قبیلے کی بکریاں، اور پھر ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کون جانتا ہے؟ اللہ رب العزت کے سوا ایک بکری کے بال بھی کوئی گن نہیں سکتا، تو ہزاروں بکریوں کے بال، ان کی تعداد کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت اتنی تعداد میں لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اس روایت میں یہ ہے۔ اب اس روایت کو درج کرنے کے بعد میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ محدثین کرام کا کام کس طرح کا ہے۔ یا تو انہوں نے خالص صحیح احادیث الگ سے جمع کر دی ہیں جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، یا پھر انہوں نے یہ اہتمام نہیں کیا بلکہ سندیں پیش کر دی ہیں، ان راویوں کے نام پیچھے درج کر دیے ہیں تاکہ علماء سے آپ رہنمائی لے کر ان کے حالات جان کر یہ فیصلہ کر سکیں، یا علماء کی رہنمائی سے یہ فیصلہ ہو سکے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، نقل کر کے خود فرماتے ہیں سمعت محمدا یضعف ھذا الحدیث، میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا، اس کے باوجود اگر آپ اس کو شیئر کرتے اور پھیلاتے ہیں اور اس کے مطابق عقائد بناتے ہیں یا اس کے مطابق آپ اپنا عمل بناتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک غلط بات منسوب کر دی ہے جان بوجھ کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ باقی رہ گئی شعبان کی راتوں کی کوئی خاص فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ قرآن سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کوئی ایک روایت بھی پایا ثبوت کیوں نہیں پہنچتی، ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ 4-5 روایات ہیں، ملا کر کچھ نہ کچھ تو ہوگا، 4-5 لوگوں نے یہ روایت بیان کی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اصل ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی مشکوک چیزیں دین نہیں بنتی جس میں شک و شبہ آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، اس کی باتیں ناپائیدار ہوتی ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ یہ مناکیر بیان کرتا ہے، یہ غلط سلط باتیں بیان کرتا ہے، اس کے حافظے میں خرابی آ گئی تھی آخر عمر میں، اس کو اپنے بیان پر اعتماد نہیں رہا۔ خود جو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اوائل عمر میں جب اس کا حافظہ درست تھا وہ اور ہے، اور بعد میں بیان اور کر رہا ہے جب حافظے میں خرابی آ گئی۔ بڑھاپے میں عموماً حافظے میں خرابی آ جاتی ہے، اور آج کے دور میں تو چونکہ اوسط عمر ہی کم رہ گئی ہے، اس بڑھاپے کو تو لوگ پہنچ ہی نہیں پاتے۔ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا، لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، اور پھر عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے حافظے میں تغیر، یہ ایک فطری بات ہے، تو جس کے حافظے میں تغیر آ جائے اب اس کی بات میں تو اعتماد تو نہیں رہا، شک آ گیا۔ اور پھر محدثین نے بتا بھی دیا کہ اس نے فلاں 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 روایت بیان کرنے میں غلطی کر دی ہے، اصل میں بات یوں تھی، اس نے یوں بیان کر دی، اس کا حافظہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب ایسے لوگوں کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ان کو دین اور شریعت بنا لینا یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آپ کا کوئی دنیاوی معاملہ ہے تو گواہ بناؤ، 2 گواہ ہونے چاہیے، اور اگر 2 مرد نہیں ہیں، ایک مرد ہے تو ساتھ میں 2 عورتیں ایڈ کریں، ایک مرد کی جگہ 2 عورتیں ایڈ کریں، یعنی ایک مرد اور 2 عورتیں، گویا ٹوٹل 3 ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کو بھول چوک زیادہ ہو جاتی ہے، حالانکہ ہمارے ہاں
بڑی ذہین فتین عورتیں بھی ہوتی ہیں، بہت سی باتوں کو بہت دیر پا یاد رکھنے والی بھی ہوتی ہیں، لیکن احتیاط کیا ہے کہ ایک مرد نہیں ہے اگر آپ کے پاس تو 2 عورتوں کو گواہ بنائیں، اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے کہ معاملہ یوں ہوا تھا۔ تو وہ شریعت جو ہمارے دنیاوی معاملات کو اتنا پختہ کرنا چاہتی ہے، وہ ہمارے دین کو اتنا ڈھیلا اور اتنا مشکوک کیوں بنائے گی کہ آپ اس طرح کے غیر معتبر راویوں کی روایتوں پر اعتماد کر کے ایک پوری عبادت گھڑ لیں اور ایک رات کے خاص فضائل بنا لیں اور پھر اس کو امت میں پھیلانا شروع کر دیں اور اس کو اتنا بڑھائیں تو لیلۃ القدر کی ٹکر بنا دیں یا اس سے بھی افضل قرار دیں۔ اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس رات میں ہر پر حکمت امر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی پورے سال، آنے والے پورے سال کی تقدیر اللہ رب العزت اس رات میں لکھ دیتا ہے۔ اب یہ تو لیلۃ القدر کے بارے میں تھا، جس رات میں قرآن نازل ہوا، یہ اس رات کی فضیلت تھی، لیکن فٹ کر دی شب رات پر۔